ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ پارا چنار کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے مذہبی جماعت کے کراچی میں 5 مقامات پر دھرنے جاری ہیں۔ دوسری جانب ایک اور مذہبی جماعت نے کراچی میں 60 مقامات پر دھرنے دے دیے ہیں۔ شہر کی اہم شاہراہوں پر دھرنوں کے باعث ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ 8ویں دن بھی شہر کی اہم شاہراہیں بند ہیں۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ پارا چنار کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک مذہبی جماعت کے کراچی میں 5 مقامات پر دھرنے جاری ہیں۔ دوسری جانب ایک اور مذہبی جماعت نے کراچی میں 60 مقامات پر دھرنا دیا۔ شہر کی اہم شاہراہوں پر دھرنوں کے باعث ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر قائد میں دھرنوں کا 8واں روز ہے، جبکہ پولیس اپنی رٹ برقرار رکھنے میں ناکام رہی۔ صبح سویرے ختم ہونے والے دھرنے دوپہر کے بعد دوبارہ شروع ہو گئے۔ ایک مذہبی جماعت کی جانب سے کراچی میں 4 مقامات نمائش، یونیورسٹی روڈ، سماما شاپنگ مال اور کامران چورنگی پر احتجاجی دھرنے جاری ہیں۔ مرکزی احتجاجی دھرنا نمائش چورنگی پر ہے۔ دوسری جانب ایک اور مذہبی جماعت نے دوپہر کے بعد دھرنے شروع کر دیے، جس کا مرکزی دھرنا ٹاور پر دیا گیا۔ کورنگی 5، قیوم آباد چورنگی، شارع فیصل پر، سٹار گیٹ، بلوچ کالونی، لسبیلا چوک، ملیر پر عوامی دھرنا جاری ہے۔ لسبیلا کے مقام پر دونوں اطراف کی سڑکوں کو بند کر دیا گیا، جبکہ ٹریفک کا دباؤ بھی بڑھنا شروع ہو گیا۔ پارٹی ترجمان کے مطابق لیاقت آباد، ناظم آباد، حیدری مارکیٹ، سخی حسن موبائل مارکیٹ، ناگن چورنگی، فورکی چورنگی، سہراب گوٹ اور کریم آباد سمیت 60 اہم مقامات پر دھرنا دیا جائے گا۔ کراچی میں ایک اور مذہبی جماعت نے بھی احتجاجی مظاہروں کا آغاز کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں شہر کے مختلف مقامات پر دھرنے جاری ہیں۔ مظاہرین دھرنے ختم کرنے سے انکاری ہیں اور اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر موجود ہیں۔ نمائش سے صدر جانے والی سڑک مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند ہو گئی۔ اس کی وجہ سے شہر میں ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ اسٹار گیٹ، شارع فیصل، کورنگی ٹاور، پرانی سبزی منڈی، گرو مندر، ناگن چورنگی، عیسیٰ نگری، بنس روڈ اور قیوم آباد پر احتجاج جاری ہیں، جس سے ان علاقوں میں حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے تاکہ حالات کو قابو میں رکھا جا سکے، مظاہرین کے ساتھ ساتھ مزید تصادم سے بچا جا سکے۔ مظاہرین کی جانب سے دھرنے ختم کرنے کی درخواستوں کو مسترد کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں شہر میں امن و امان کی صورتحال متاثر ہو رہی ہے۔ کراچی میں مذہبی جماعت کے نمائش چورنگی پر دھرنے کے دوران صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ پولیس نے دھرنا ختم کرانے کے لیے مظاہرین پر دھاوا بول دیا، جس کے باعث پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں جاری ہیں۔ مشتعل مظاہرین نے 6 موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی، جبکہ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ بھی کی ہے۔ دھرنے کے شرکاء نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ مشتعل مظاہرین نے نمائش پر پولیس چوکی جلا ڈالی اور ایک گاڑی کو آگ لگا دی ہے، جبکہ پولیس کی 6 موٹر سائیکلیں بھی نظر آتش کر دیں۔ مشتعل مظاہرین کی جانب سے پولیس موبائل کے شیشے بھی توڑے گئے ہیں، جس پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جبکہ مظاہرین کے پتھراؤ سے پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ کشیدگی اور جلاؤ گھیراؤ اور پتھراؤ کے بعد پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا ہے اور مذہبی جماعت کا کیمپ بھی اکھاڑ دیا، جبکہ پولیس نے نمائش چورنگی کا کنٹرول سنبھال لیا۔ پارا چنار کے معاملے پر شہر قائد میں مذہبی جماعتوں کی جانب سے دھرنوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ مزید کیا تفصیلات اپنے نمائندے شامر راجپوت سے جانتے ہیں۔ جی شامر، صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، گزشتہ روز پریس کانفرنس کرتے ہوئے مذہبی جماعت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر کراچی شہر کے جو بند راستے ہیں جہاں پر کسی مذہبی جماعت نے دھرنے دیے ہوئے اگر وہ نہیں کھولے گئے تو ہم بھی 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد شہر قائد کے 60 سے زیادہ مقامات پر دھرنے دیں گے۔ چنانچہ آج دوپہر سے ہی جو ہے وہ دھرنوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا تھا۔ اس وقت میں موجود ہوں شارع فیصل کے مقام پر، بلوچ پل کے پاس، جہاں پر مذہبی جماعت نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ میرے کیمرہ مین فیضان آپ کو دکھائیں کہ یہ وہ مذہبی جماعت کے شرکاء ہیں جنہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اور شارع فیصل کو جو ہے وہ بلاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شارع فیصل پہ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے اور جو ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی یہاں پر موجود ہیں۔ شرکاء سے گفتگو کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک اس مذہبی جماعت کی جانب سے شہر بھر میں دھرنے ختم نہیں کیے جاتے ہم بھی اپنے دھرنوں کو ختم نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے کراچی کے شہریوں کی 5 دن سے زندگی مفلوج ہوئی ہوئی ہے، اور اگر ان کے مطالبات ان کو بٹھا کر ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ سیکیورٹی دی جا سکتی ہے اور ان کو جو ہے وہ بیٹھے رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، تو جب تک وہ بیٹھے رہیں گے ہم بھی بیٹھے رہیں گے، اور اگر جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے ہم ان دھرنوں کو ختم نہیں کریں گے۔ جی
अपडेट करेंगे। कराची में नुमाइश चुरंगी पर पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके बायस सूरत हाल कशीदा हो गई है। नुमाइश चुरंगी में पुलिस ने मुजाहिरीन के कैंप उखाड़ दिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे NTA न्यूज़ के नुमाइंदे आतिफ अली से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा, क्या हालात हैं? कराची में मुख्तलिफ मकामात पे पारा चनार के मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए धरने जारी हैं। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ नुमाइश चौरंगी के ऊपर, जहाँ पे आप मेरे हक में देखेंगे कि पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद तसाजुम जारी है, जबकि पुलिस की जानिब से वक्फे से शैलिंग का सिलसिला भी जारी है और मुजाहिरीन जो हैं वो भी पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। ये आप मेरे अतराफ में देखेंगे तो मुकम्मल तौर पर नुमाइश चौरंगी को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। नुमाइश चौरंगी के अलावा अब्बास टाउन, अंचोली, मलीर, नागन चौरंगी, न्यू कराची के मुख्तलिफ मुकामात पे भी ये धरने जारी हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक पारा चनार के मुतासरीन के मुतालबात पूरे नहीं होते हम ये धरने जारी रखेंगे। जी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची में जारी धरनों पर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम कभी भी पुरअमन धरनों के खिलाफ नहीं हैं। मजहबी जमात ने इब्तिदा में एक जगह धरना देने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में दीगर मकामात पर भी धरने दिए गए, जिसके नतीजे में सड़कें बंद हुईं और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि लोगों को तकलीफ होगी तो इसे दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कराची में जारी धरनों पर एक्शन लिया जा रहा है ताकि शहर की आवाम को तकलीफ से बचाया जा सके। मुराद अली शाह का कहना था कि इस अमल में कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत की कोशिश है शहर में अमन व अमान कायम रखा जाए और आवाम की जिंदगी के मामूलात को बहाल किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुराद अली शाह ने पारा चनार और कुरम के वाक़यात पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि दिल गमज़दा है, मसले का हल उधर ही होना चाहिए। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए आज फरीक़ैन के दरमियान मुआहिदा नाकाम हो गया है। कमिश्नर हाउस कोहाट में ग्रैंड जिरगा कल होगा। ज़राए के मुताबिक मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले एक फरीक के मुशीरान कई दिन से कोहाट में मौजूद हैं, जबकि मजीद 2 दिन की मोहलत मांगने वाले फरीक मुशीरान आज गैर हाजिर रहे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि फरीक़ैन में उमूमी इत्तिफ़ाक़ राय हो चुका है। अमन मुआहिदे में बंकर्स का खात्मा, फरीक़ैन की भारी असलहे से दस्तबरदारी शामिल है। टल पारा चिनार रोड पर नक्लो हरकत कॉन्वॉय की सूरत में होगी। दहशत गर्दी का वाक़या होने की सूरत में सिर्फ हुकूमत ही कार्रवाई करेगी। वाज़े रहे कि तकरीबन 3 माह से टल पारा चिनार शाहराह बंद होने की वजह से पारा चिनार में ग़िज़ा और अद्वियात की कमी की वजह से हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। रास्ते की बंदिश के खिलाफ पारा चिनार में धरना जारी है, जबकि पिशावर, लाहौर, कराची, झंग, मुल्तान, मुजफ्फराबाद और गिलगित समेत मुख्तलिफ शहरों में भी धरने दिए जा रहे हैं। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, साल 2024 के दौरान पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने 59,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। 925 दहशतगर्द हलाक और सैकड़ों गिरफ्तार हुए। 73 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की हलाकतें हुई और 14 ने हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत इख्तियार की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुल्क में अमन कायम हुआ। आलमी सतह पर भी पाकिस्तान ने अहम कामयाबियां हासिल की, जिनकी तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2024 में खवारिज और दहशतगर्दों के लिए रियासत पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी की बदौलत सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रवां साल ऑपरेशन में अहम कामयाबियां हासिल की। साल 2024 के दौरान मजमूई तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 मुख्तलिफ नौइयत के कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। कामयाब ऑपरेशंस के दौरान 925 दहशतगर्दों बशमूल खवारिज को हलाक किया गया, जबकि सैकड़ों गिरफ्तार किए गए। दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 169 से ज्यादा ऑपरेशंस अफवाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अंजाम दिए। रवां साल ऑपरेशंस के दौरान 73 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की हलाकतें हुई। हलाक दहशतगर्दों में फिदाउर रहमान उर्फ लाल, जोब डिवीजन अली रहमान उर्फ ताहा स्वाती और अबू याहिया शामिल हैं। रियासती इदारों की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस 14 मतलूब दहशतगर्दों ने हथियार डालकर
خود کو قومی دھارے میں شامل کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی کامیاب حکمت عملی کے باعث تو خودکش بمباروں کو گرفتار کر کے ملک کو بڑی تباہی سے بچایا گیا۔ آرمی چیف دہشت گردوں، خوارج اور ان کے سہولتکاروں کے بارے میں واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کی سرزمین سے آزادانہ دہشت گرد کارروائیوں پر تحفظات ہیں۔ ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت ہمارے لیے افغانستان پر مقدم ہے۔ رواں سال غیر ملکی جریدے نے بھی آرمی چیف کو دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے خلاف توانا آواز بننے پر خراج تحسین پیش کیا۔ غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف بھی رواں سال بھرپور کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ واضح پالیسی کی پیش نظر رواں سال اسمگلنگ، بجلی چوری، بھتہ خوری، ذخیرہ اندوزی کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی گئیں۔ آرمی چیف کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت رواں سال پاکستان نے اہم سنگ میل عبور کیے۔ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت اہم ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا۔ پاکستان غزہ، لیبنان اور کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے اقوام عالم میں ایک مؤثر آواز بن کر ابھرا۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے SIFC نے رواں سال اہم کامیابیاں حاصل کی۔ SIFC کے تحت کیے جانے والے اقدامات سے معیشت میں بہتری کے واضح امکانات روشن ہوئے۔ SIFC کی معاونت سے ترسیلات زر میں اضافہ اور مہنگائی میں کمی ہوئی۔ اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچی۔ شرح سود میں واضح کمی اور ڈیفالٹ کا راگ الاپنے والوں کے بیانیے کی نفی ہوئی۔ خطے میں تجارتی سرگرمیوں کے فروغ اور اہم ملک کے ساتھ تجارت بڑھانے کے لیے نیشنل لاجسٹکس سیل نے اہم سنگ میل عبور کیے۔ آرمی چیف کا واضح موقف ہے کہ قواعد و ضوابط کے بغیر آزادی اظہار رائے تمام معاشروں میں اخلاقی قدروں کی تنزلی کا باعث بن رہی ہے۔ گمراہ کن پروپیگنڈا، فیک نیوز اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے رواں سال قانون سازی بھی کی گئی۔ حکومت اور عسکری قیادت کی تمام کاوشیں اور کامیابیاں پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے خلاف مجموعی طور پر 444 دہشت گرد حملوں کے دوران 685 اہلکار شہید ہوئے۔ 2024 پاکستان کے سول اور ملٹری سیکیورٹی فورسز کے لیے ایک دہائی میں سب سے مہلک سال ثابت ہوا۔ رواں سال پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے لیے مہلک ترین سال رہا۔ تھنک ٹینک سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز نے سالانہ سیکیورٹی رپورٹ 2024 جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے مجموعی نقصانات بھی اتنے ہی تشویشناک رہے، یعنی 1612 ہلاکتیں ہوئیں جبکہ 934 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ رواں سال ریکارڈ کی جانے والی مجموعی ہلاکتیں 9 سال کی بلند ترین ریکارڈ تھیں اور 2023 کے مقابلے میں 66% زیادہ رہیں۔ اوسطاً روزانہ تقریباً 7 جانیں ضائع ہوئیں۔ نومبر سال کے دیگر تمام مہینوں کے مقابلے میں ایک مہلک ترین مہینہ رہا۔ پرتشدد کے سب سے زیادہ واقعات خیبر پختونخوا میں پیش آئے جہاں 1616 اور بلوچستان میں 782 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق 2024 میں ملک میں تشدد سے منسلک 2546 اموات ہوئیں جبکہ 2267 عام شہریوں، سیکیورٹی اہلکار اور آؤٹ لاز زخمی ہوئے۔ ہلاکتوں کی یہ تعداد 1166 دہشت گردانہ حملوں اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں سے پیدا ہوئی جو کہ ملک کی سلامتی کے لیے ایک سنگین سال رہا۔ گزشتہ برس کے مقابلے میں یہ اعداد و شمار تشدد میں 66% سے زیادہ اضافہ رہا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، بات ہوگی نئے سال کی۔ نیوزی لینڈ میں نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے جس کے بعد آسٹریلیا میں بھی نیا سال شروع ہو گیا۔ نیوزی لینڈ میں رات 12 بجتے ہی کیلنڈر تبدیل ہو گیا اور 1 جنوری 2025 کے ساتھ ہی فضا میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں پہلے اور اس کے بعد آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں نیا سال شروع ہوا۔ سال نو کے جشن دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ شہر میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ آکلینڈ کے اسکائی ٹاور روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ سڈنی کے ہاربر برج پر بھی شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ ہاربر برج دلکش اور رنگا رنگ روشنیوں سے نہا گیا۔ عوام نے آتش بازی کے اس خوبصورت نظارے سے لطف اٹھایا اور نئے جوش اور جذبے کے ساتھ نئے سال میں قدم رکھ دیا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں نئے سال کی آمد پر آتش بازی پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ نئے سال کی آمد پر کسی قسم کی آتش بازی نہیں کی جائے گی۔ خلاف ورزی پر بلا امتیاز سخت کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ ڈی سی لاہور نے کہا کہ فضا میں آلودگی کے پیش نظر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ضلع انتظامیہ اس موقع کے تدارک کے لیے کوشاں ہے، شہری بھی تعاون کریں، بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کو خاص طور پر اس موقع کے مضر اثرات سے محفوظ رکھیں۔
گورنر سندھ نے شہر قائد میں سال نو کا جشن عالمی طرز پر منانے کا اعلان کر دیا۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ لندن، پیرس اور نیو یارک کی طرح کراچی میں بھی شاندار آتش بازی ہوگی۔ سال نو کی آمد کو امید اور روشنی کی کرنوں کے ساتھ خوش آمدید کہیں گے۔ گورنر ہاؤس میں سال نو کے استقبال کے لیے شاندار آتش بازی کا انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سال نو کے موقع پر قوالی کی یادگار محفل کا انعقاد کیا جائے گا۔ ملک کے معروف قوال افضل ساوری گورنر ہاؤس میں اپنی پرفارمنس پیش کریں گے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ کراچی کی رونقیں بحال کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھوں گا۔ شہر قائد کے تمام رہنے والوں کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اور گورنر ہاؤس میں ہمارے ساتھ جشن منائیں۔ دوسری جانب وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے نئے سال میں فلسطینی بھائیوں کی پریشانیاں کم ہوں گی۔ نئے سال پر کوئی ایسا کام نہ کریں جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ نہ کی جائے۔ آپ تو ہوائی فائرنگ کر دیتے ہیں، وہ کسی اور کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ ریڈ لائن BRT منصوبے سے لوگوں کو سہولیات میسر ہوں گی۔ ٹرانسپورٹ سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے منصوبے میں کوئی رکاوٹ نہیں، عوام کو صحت، پانی اور تعلیم جیسی سہولیات مہیا کریں گے۔ شرجیل میمن نے مزید کہا کہ K4 منصوبہ کئی سال سے چل رہا ہے، ہم نے جب کام شروع کیا تھا مگر نگران حکومت آ گئی۔ کراچی کے لیے آئندہ 100 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ شرجیل میمن نے خبردار کیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھوں سے دیکھے۔ بانی پچائی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ دنیا کی مختلف لابیز بانی پچائی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ پاکستان کی خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے سال نو کے موقع پر عوام سے ہوائی فائرنگ سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ سوشل میڈیا کے ٹینڈرز کے تحت ایک مہم شروع کی گئی ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو نے اپنے پیغام میں کہا کہ نئے سال کی تقریبات خوشی کا موقع ہیں، مگر ہوائی فائرنگ معصوم جانوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس خطرناک رویے سے بچیں اور نیا سال محفوظ طریقے سے منائیں۔ اس مہم کا سوشل میڈیا پر بھرپور استقبال جاری ہے۔ صارفین بڑی تعداد میں پیغام کو شیئر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے بھی خاتون اول کے پیغام کی حمایت کی ہے اور عوام سے ہوائی فائرنگ سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا نیا سال خوشی کا موقع ہے، مگر ہوائی فائرنگ سے معصوم جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ نیا سال محفوظ طریقے سے منائیں اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت نے سخت اقدامات کیے ہیں۔ اور یہاں خبر دیں گے سال نو کی آمد پر عوام کو بڑا جھٹکا لگ گیا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے ٹول ٹیکس بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ نئے نرخوں کا اطلاق 5 جنوری سے ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قومی شاہراہوں پر موٹر کار سے 60 روپے، ویگن سے 100 روپے اور بس سے 200 روپے ٹول ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے پشاور جانے والی M1 موٹر وے پر کار کا ٹول ٹیکس 500 روپے کر دیا گیا۔ لاہور سے عبدالحکیم جانے والی M3 پر کار کے لیے ٹول ٹیکس 50، پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد اور ملتان جانے والی M4 پر ٹیکس 100 روپے بڑھا دیا گیا ہے۔ ڈی اسماعیل خان تا ہکلا موٹر وے M14 پر ٹول ٹیکس 600 روپے ہو گیا ہے۔ دیگر صوبوں میں بھی قومی شاہراہوں پر ٹول ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ ممتاز سماجی رہنما رمضان چھیپا نے بھی نئے سال کے آغاز پر ہوائی فائرنگ سے اجتناب کا پیغام دیا ہے۔ رمضان چھیپا نے اپنے ایک پیغام میں غیر قانونی عمل قرار دیا جس سے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ رمضان چھیپا کا کہنا تھا کہ نئے سال کا جشن ہوائی فائرنگ سے منانا ایک انسانیت سوز، بے رحمانہ اور صفاقانہ عمل ہے۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ نئے سال کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت ذکر اور دعاؤں کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہر سال کا معمول بن گیا ہے کہ جو ہی 31 دسمبر کی رات کو 12 بجتے ہیں چاروں طرف سے شدید ہوائی فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گولیوں کی گونج میں نئے سال کا جشن کب سوگ میں بدل جاتا ہے اس کا خیال کوئی نہیں کرتا۔ نئے سال کا جشن فائرنگ سے منانے والے یہ نہیں سوچتے کہ ان کی پل بھر کی خوشی کسی کی جان بھی لے سکتی ہے، کسی کا ہنستا بستا گھر بھی اجاڑ سکتی ہے، کسی کو عمر بھر کے لیے معذور بھی بنا سکتی ہے۔ چھیپا ایمبولنسیں اور چھیپا کے رضاکار ہر سال کے آغاز پر ایسے بے شمار زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرتے ہیں
جو ہوائی فائرنگ کا نشانہ بن جاتے ہیں اور ان میں سے بعض زخمی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق بھی ہو جاتے ہیں۔ نئے سال کا آغاز فائرنگ سے کرنے والے تمام افراد سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے دوسروں کی جانوں پر رحم کریں۔ آپ کی ہوائی فائرنگ کسی کی جان لے سکتی ہے، لہٰذا ہوائی فائرنگ سے خود بھی گریز کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر انسانی اقدام سے روکیں۔ شکریہ۔ خبر دیں گے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی معیشت کی تعمیر و ترقی کے تاریخ ساز منصوبے قومی اقتصادی پلان 2024-29 اڑان پاکستان کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج عظیم دن ہے جس روز اڑان پاکستان پروگرام کا آغاز کیا۔ بے پناہ چیلنجز کے باوجود ہم معاشی استحکام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اتحاد اور یکجہتی کے ذریعے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اقتدار سنبھالا تو پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا۔ اتحادی حکومت نے فیصلہ کیا ہم سیاست نہیں ریاست کو بچائیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ریاست کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ معاشی استحکام کے لیے ہمیں IMF کا ایک اور پروگرام لینا پڑا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری IMF پروگرام ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اڑان پاکستان قومی ترقی کا ایک جامع پروگرام ہے۔ نواز شریف کی حکومت نے 3A's کا پروگرام دیا اور ملک سے اندھیروں کا خاتمہ کیا۔ نواز شریف کی قیادت میں 3A's کے اہداف حاصل کیے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ سیاسی استحکام کے ذریعے معاشی ترقی کے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ایکشن پلان وزیر خزانہ اور وزیر منصوبہ بندی نے پیش کیا ہے۔ یہ پلان صوبوں اور وفاق نے منظور کیا۔ شہباز شریف کی قیادت میں PDM حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ مہنگائی میں کمی اور معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ روزانہ نیا ریکارڈ بنا رہی ہے۔ حکومت جس طرح آگے بڑھ رہی ہے انشاءاللہ اپنے اہداف حاصل کر لے گی۔ انہوں نے کہا پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو منفی سیاست چھوڑنا ہوگی۔ قدرت نے پاکستان کو بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، ضروری ہے کہ ہم یکسو ہو کر آگے بڑھیں۔ قومی اقتصادی پلان اڑان پاکستان کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ وزیر اعظم کے دلیرانہ اقدامات کی بدولت آج معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ پاکستان کے عوام باہمت اور باصلاحیت ہیں۔ جہاں ایک طرف چیلنجز ہیں وہاں ہمیں بے پناہ مواقع بھی میسر ہیں۔ ہم نے مواقع سے استفادہ کر کے ملک کو ترقی و خوشحالی کی منزل سے ہمکنار کرنا ہے۔ ہمیں سماجی شعبے کی ترقی پر خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ قرضوں کی ادائیگی معیشت پر بڑا بوجھ ہے، ہمیں قرض کے چنگل سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ یہ کسی ایک جماعت کا نہیں، پاکستان کا پروگرام ہے۔ قوموں کی تقدیر اس کے فیصلوں میں بے پناہ ہے۔ مواقع سے فائدہ اٹھا کر ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ کوئی ملک، کوئی کارخانہ کبھی ادھار پر نہیں چل سکتا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے نیشنل اکنامک پلان اڑان پاکستان کی افتتاحی تقریب میں شرکت اعزاز کی بات ہے۔ ملک میں میکرو اکنامک استحکام آ چکا ہے۔ مہنگائی 38% سے سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے۔ ہوم گرون نیشنل اکنامک پلان کی اجرا پر بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان نے مالی سال میں سرپلس 24 سال بعد حاصل کیا۔ افراط زر 38% کم ہو کر 5%، پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 13% پر آ گیا ہے۔ مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ نے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ کائبور اس وقت 12% کے قریب ہے۔ ہم نے مزید گروتھ کی طرف جانا ہے۔ ڈیفالٹ ریٹ میں 93% کمی ہونا بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں مزید استحکام کی طرف جانا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اڑان پاکستان ہوم گرون نیشنل اکنامک پلان سے متعلق خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہوم گرون اکنامک ایجنڈا میڈ ان پاکستان معاشی اصلاحات کا ایجنڈا ہے۔ ملک ڈیفالٹ سے استحکام کی طرف آیا اور اب استحکام سے ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا الحمدللہ پاکستان کے تمام معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں۔ ہوم گرون ایجنڈا ایک اہم اقدام ہے۔ ہوم گرون ایجنڈے کے تحت معاشی ترقی کا سفر طے کیا جائے گا۔ عطا تارڑ نے مزید کہا کہ پاکستان کے عوام کو خوشخبریاں ملیں گی۔ معاشی اصلاحات کا ایجنڈا پاکستان اور پاکستان کے عوام کی ترقی کے لیے ہے۔
پاک بحریہ کے کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں انعقاد پذیر ہوئی۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے کانفرنس کی صدارت کی۔ نیول چیف کو فروری 2025 میں ہونے والی پاک بحریہ کثیر الجہتی مشق امن اور امن ڈائیلاگ کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ کانفرنس میں بحرہ ہند میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ قومی سمندری تجارتی گزرگاہوں کے تحفظ، سلامتی کے اقدامات پر غور ہوا۔ کانفرنس میں میری ٹائم سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کے حصول کو سراہا گیا۔ نیول چیف نے ساحلی علاقوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کو تیز کرنے پر زور دیا۔ نیول چیف کو پاک بحریہ کے جاری اور مستقبل کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ نیول چیف نے ملکی بحری سرحدوں کے دفاع کے لیے پاک بحریہ کے آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ترکیہ کے کونسل جنرل نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران تجارت، تعلیم، صحت، زراعت اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ترکیہ کو پاکستان کا عظیم دوست اور بھائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ترکیہ کے عوام نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، شکر گزار ہیں۔ پنجاب حکومت ترکیہ کے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ ترکیہ بزنس کمیونٹی کے لیے ون ونڈو آپریشن کو مزید فعال بنایا جائے گا۔ ترک کونسل جنرل نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں جاری عوامی فلاح کے منصوبوں کو سراہا اور کہا کہ ترکیہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، پنجاب کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے تیار ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔